بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سٹوری ایک نوجوان ڈاکٹر کی ہے جو اپنی بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے شہر کی زندگی سے اکتا کر ایک پہاڑی قصبے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ جس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے اسی گھر میں ایک پریگننٹ جن زادی بھی رہتی ہے۔ جب اسے ڈیلیوری پین سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر اسے دیکھ لیتا ہے، تو بدلے میں وہ جن زادی اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سنسنی خیز کہانی کا تعلق ایک ڈاکٹر سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس پہاڑی بنگلے میں رہتے ہوئے مجھے 2 ماہ ہو گئے تھے، لیکن اکثر مجھے محسوس ہوتا کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ کوئی نادیدہ مخلوق بھی میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ پہل تو مجھے لگا کہ جیسے یہ میرا وہم ہے، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر تھا، اس لیے بھوت پریت وغیرہ پر میرا بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اکیلا رہنے کی وجہ سے ایسے ابہام ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں اکثر مسکرا کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا، جو اکثر ناکام ہو جاتی، کیونکہ کئی بار اس کی موجودگی ٹھیک ٹھاک میں محسوس کر چکا تھا۔ میرے بنگلے کے آمنے سامنے کمرے کے درمیان میں ایک وسیع صحن تھا جو پہاڑوں سے نکلے ہوئے کھردرے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ میں جب اس صحن سے گزر کر دوسرے حصے میں جاتا تو کچھ پراسراریت سی محسوس ہوتی۔ یہاں صحن کے بیچ میں بیری کا بہت پرانا درخت لگا تھا، جس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، میں اکثر یہ آواز سنتا، اور کئی بار ہلکے ہلکے کنکر بھی اپنی پیٹھ پر کھا چکا تھا، لیکن وہ تکلیف دہ نہ ہوتے۔ یہاں پر ہی صحن کے کونے میں کنواں بھی تھا، جس پر پانی والی موٹر لگی ہوئی تھی۔ اگر کبھی خود موٹر چلتے ہوئے دیکھی تو اسے ڈر کے مارے بند کرنے کی ہمت مجھ میں نہ ہوئی، کیونکہ وہ موٹر خود ہی بند ہو جاتی۔ ایسا لگتا جیسے پانی بھرنے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ موٹر بند کر دی گئی ہو۔ انہی دنوں موٹر خراب ہو گئی تو میں اپنے لیے جگ پانی ڈول ڈال کر نکال لیتا، لیکن جانے کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے کسی اور کو بھی پانی کی شدید طلب رہتی ہے۔ اکثر پانی پیتے ہوئے لگتا جیسے کوئی دوسرا بھی میرے پاس کھڑا پانی پی رہا ہے۔ وہ جو بھی تھی اپنی آواز سے یہ واضح کر چکی تھی کہ وہ دراصل ایک عورت تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی نسوانیت کا اظہار کنویں اور درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے باقاعدہ مجھے دلانے لگی۔ کبھی اس کی پائل کی آواز آتی اور کبھی چوڑیوں کی، اور کنویں کے پاس تو اس کے سرسراتے آنچل کی آواز تو بہت ہی واضح سنائی دیتی۔ پانی والی موٹر تو جلد ٹھیک نہ ہو سکی، لیکن دن میں کئی بار میں کنویں میں ڈول ڈالنے کی آوازیں سنتا، اور پھر ایسا لگتا کہ جیسے کوئی بہت مشکل سے ڈول کھینچ رہا ہو۔ وہاں دکھائی تو کوئی بھی نہیں دیتا تھا، لیکن کنویں پر لگی چرخی دن میں کئی بار خود بخود گھومتی رہتی، اور کئی بار ایسا لگا کہ ڈول کھینچتے کھینچتے ایک دم سے ہاتھ سے پھسلا ہو اور دڑم سے کنویں میں جا کر گر گیا ہو۔ تو ایسے میں مجھے دبی دبی سسکیوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ خدا جانے وہ ہوائی مخلوق میں سے کون سی قسم رکھتی ہے، لیکن اکثر اس کا ہیولا سا مجھے اب گھر میں چلتا پھرتا ہوا سرے عام دکھائی دیتا۔ وہ شاید پریگننٹ تھی۔ وہ جب بھی نظر سے یکدم گزری تو مجھے اس کے بڑے ہوئے پیٹ سے اندازہ ہوا۔ میں نے کار خیر کے طور پر اگلے دن ایک بڑا سا کولر بازار سے منگوایا اور پانی سے بھر کر درخت کے پاس رکھ دیا، لیکن وہ کولر پانی سے روز ہی خالی ہو جاتا۔ حالانکہ میرے گھر میں آنے جانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کولر کا پانی میں استعمال کرتا، لیکن اب شک کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی، اور نہ ہی مجھے اب اپنے اوپر وہم محسوس ہوتا۔ اب میں رات کو سونے سے پہلے بھی کولر بھر کر رکھ دیتا۔
میں نے کھانا پکانے کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا تھا کیونکہ میرا کھانا بہت سادہ اور جھٹ پٹ بن جانے والا ہوتا، اور ویسے بھی ایک بندے کا کھانا پکانا کون سا مشکل کام تھا۔ ایک اچھی خاصی مصروفیت مجھے اپنے لیے میسر آ گئی تو یہ کام میں خوشی خوشی کرنے لگا، لیکن میں جو بھی پکاتا اس میں سے ایک پلیٹ نکال کر اس اندیکھی مخلوق کے لیے درخت کے نیچے رکھ دیتا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی پلیٹ میں سالن ختم ہوتا، بلکہ دھلی پلیٹ کچن سے ملتی تو حیرت سی ہوتی، لیکن نہ جانے کیوں اب مجھے ڈر نہ لگتا۔ باہر کیف یہ طے تھا کہ میرے ساتھ اس گھر میں ایک خاتون جن ذاتی موجود ہے اور بالکل انسان زادی کی طرح پریگنینسی کی مشکلات فیس کر رہی ہے۔ اس کا ہیولہ اب مجھ پر واضح بھی ہونے لگا۔ وہ کسی عورت کی طرح نازک سی، خوبصورت سی تھی، لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ شدید مضطرب سی ہے۔ اس کی امداد طلب نظریں مجھے بے چین کر جاتیں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں شدید افسردگی اور تنہا رہ جانے والی کیفیات ہوتیں، اور ان کیفیات کو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ خیر، اس نے مجھے کبھی تنگ نہ کیا، نہ ہی میرے معاملات میں دخل دیا، تو یہ بات مجھے بے حد اچھی لگی۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام تیمور شاہ ہے، میں ایک گائناکالوجسٹ ہوں۔ علاقے کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ گائنی کا ایک ڈاکٹر بن کے میں یہاں اس قصبے میں آیا ہوں تو وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہاں کے لوگ انتہائی قدیم خیالات کے مالک تھے، جو اپنی خواتین کا دائی کے ہاتھوں خراب ہونے کو تقدیر تو سمجھتے تھے، لیکن ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس، خواہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس جانے سے کتراتے تھے۔ تو ایسی ہی صورتحال میں جہاں پر میل ڈاکٹر ہی گائنی کا ہو، وہاں اپنی خواتین کا چیک اپ کروانا تو کس قدر امپاسبل تھا، یہ میں اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہ تھی، بس زندگی میں سکون نہیں تھا۔ تنہائی اور اداسی میری زندگی کا حصہ بن گئی، اس لیے میں اکیلا ہی اپنے اس پہاڑی بنگلے میں آدھا دن کا حصہ اس کلینک میں گزارتا اور رات کو اپنے بنگلے کے اندرونی حصے میں جا کر آتش دان روشن کر کے اپنی قیمتی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا۔ ان کتابوں کے مطالعے سے جہاں میرا وقت اچھا گزرنے لگا، وہاں پر میں اپنی ان ذہنی اذیتوں سے بھی جان چھڑا لیتا، جو کبھی کبھی مجھ پر شدید ڈپریشن طاری کر دیتی تھیں۔ اس بنگلے میں آئے مجھے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ میرے پاس چھوٹی موٹی دوائی لینے کے لیے تو آتے رہتے، کبھی کبھی ان کے ساتھ خواتین بھی ہوتیں جو اپنی پریگنینسی کے حوالے سے مجھ سے ایڈوائس لے لیتیں۔ ایک دن اس قصبے کے کمپاؤنڈر نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کے لیے کسی خاتون کو رکھ لیں تو مجھے یقین ہے کہ خواتین کو آپ سے چیک اپ کروانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے یہ تجویز اچھی لگی، اور اس سلسلے میں نے کمپاؤنڈر کو کہا کہ شہر سے تو کوئی خاتون بھی یہاں آ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اگر یہاں سے ہی کوئی قصبے کی خاتون کام کرنا چاہے تو میں اسے الٹرا ساؤنڈ کا استعمال کرنا سکھا سکتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میری سالی ہے جو میٹرک سائنس ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے کام سیکھے، لیکن ابھی تو اس کے پڑھنے کی عمر ہے، تم اسے یہ کام کیوں سکھانا چاہتے ہو؟ میں نے ایک دم سے اسے کہا تو وہ بولا کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے اور گھر میں ہر وقت ایک تناؤ کی کیفیت رہتی ہے، بھابیاں اس سے ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی جاب کر لے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس قصبے میں کوئی فیکٹری نہیں جہاں پر خواتین جا کر اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ اگر آپ اپنے پاس چھوٹی موٹی نوکری دے دیں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کے پاس بھی 4 پیسے آ جائیں گے۔
تو شاید اس گھر میں وہ 4 دن زندگی کے عزت سے گزار سکے۔ تو میں نے اس کی تمام باتوں کو سننے کے بعد آہستہ سے کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی فیملی نہیں رہتی، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، تو ایسے میں نوجوان لڑکی کا میرے ساتھ کام کرنا کچھ معیوب سی بات سمجھی جائے گی۔ آپ تو جانتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی سوچ کتنی محدود ہے۔ مجھ پر تو لوگ انگلی نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن ایک جوان جہان کمزور لڑکی پر باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ بیٹھے بٹھائے لوگ بات کا بتنگڑ بنا کر خواہ مخواہ بدنامی بنا دیں گے۔ میری بات سن کر وہ کمپاؤنڈر سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، میری بیوی بھی دائی کا کام کرتی ہے۔ اگر وہ اور میری سالی دونوں ہی آپ کے پاس آ کر کام کریں تو کلینک میں خواتین کی موجودگی کی وجہ سے قصبے کے لوگ اپنی عورتوں کو آپ کے پاس خود لے کر آئیں گے، یوں آپ کا کلینک بھی چل پڑے گا۔ کمپاؤنڈر کی بات میں دم تھا، لہٰذا میں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ تنخواہ کا تعین ہونے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ وہ کل سے آ جائیں، تو وہ خوشی خوشی میرے کلینک سے اٹھ کر چلا گیا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ یہ واقعی ہی ضرورت مند ہے۔ چلو، اگر میری وجہ سے کسی کے گھر کا چولہا جلتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی میں جس شور شرابے والی زندگی سے ایک دم ہی جس زندگی میں داخل ہوا تھا، وہاں پر ہر طرف خاموشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس بہانے میری زندگی میں خاموشی توڑتی آوازیں شامل ہو جائیں، تو شاید کچھ میری زندگی بدل جائے، ورنہ تو یہاں سارا دن پتوں سے ٹکراتی سرسراتی ہوئی ہوائیں میں دن بھر سنتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی لگتا کہ میں گونگا ہو گیا ہوں، کیونکہ اپنی ہی آواز مجھے کئی دن سنائی نہ دیتی۔ خیر، اگلے دن کمپاؤنڈر کی بیوی اور سالی آ گئیں، لیکن پہلے ہی دن وہ یہاں ڈر گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ وجود ان کے یہاں آنے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ کئی بار دائی اور اس کی بہن کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی انہیں گھورتا ہے۔ کئی بار اپنے پیچھے چلتے قدموں کی آوازیں بھی انہیں سنائی دیتی، اور جب وہ مڑ کر پیچھے دیکھتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ فارغ وقت میں وہ اکثر گھر کے اندر صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ جاتی۔ یہاں وہ دن کا کھانا بھی کھاتی اور اکثر دن کا کھانا یہاں کچن میں ہی بنا لیتی، تو میں منع نہ کرتا۔ اکثر انہیں ایسا لگتا جیسے کوئی کچن میں داخل ہوا ہو۔ کئی بار کچن کا دروازہ زور سے خود ہی بند ہو جاتا، حالانکہ یہ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا جو دھکیلنے پر ہی بند ہوتا تھا، اور پھر یہ دروازہ خود بخود زور سے کھل جاتا۔ کئی بار ریک میں رکھے ہوئے برتن زمین پر گر جاتے، کچن کی لائٹس آن آف ہونے لگتی، یا کچن میں برتن ایسے ہلتے جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو، تو یہ دونوں خوفزدہ ہو کر کچن سے باہر آ جاتی، اور اسی وقت انہیں اپنے کندھوں پر بے انتہا بوجھ بھی محسوس ہوتا۔ کچن میں ہونے والی گڑبڑ کا احساس مجھے کلینک میں بیٹھے بیٹھے ہی ہونے لگتا۔ البتہ میں حیران ضرور تھا کہ مجھے تو کبھی اس مخلوق نے تنگ نہیں کیا، نہ ہی میں کبھی ڈرا، حالانکہ میں یہاں پر اکیلا رہتا رہا ہوں، پھر وہ انہی دونوں کو تنگ کیوں کرتی ہے؟ پھر جب انہوں نے ایک سایہ بنگلے میں چلتے پھرتے دیکھا تو مجھے کہا کہ یہاں اس جگہ پر کوئی برے اثرات ہیں، کوئی نہ کوئی ہوائی مخلوق یہاں پھرتی ہے، تو میں نے ان کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک چیز تو مجھ پر واضح تھی کہ وہ جن زادی میرا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کرتی تھی، اور یہ شاید کچھ گڑبڑ کر رہی تھی۔ میں نے ان دونوں خواتین کو اپنے کچن استعمال کی اجازت دی تھی۔ کچن میں ہی فریج رکھا ہوا تھا جسے میں نے کبھی تالا نہیں لگایا، اور یہ پھل فروٹ اور کھانے پینے کی کئی چیزوں کے ساتھ بھرا رہتا تھا۔
جس کا میں نے کبھی بھی حساب کتاب نہیں کیا، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ ہیر پھیر کر رہی ہیں، کیونکہ جب بھی مجھے کسی کھانے کی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ یا تو ختم ہو چکی ہوتی یا پھر ملتی ہی نہیں۔ آٹے، چینی، پتی اور مسالہ جات، کوکنگ آئل مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا، حالانکہ میں پورے مہینے کا سودا سلف لے کر آتا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیزیں وقت سے پہلے ختم ہو گئی ہوں۔ لیکن جب سے ان دونوں نے کچن میں آنا جانا شروع کیا تو جیسے کچن میں سے برکت ہی اٹھ گئی ہو۔ کچن کے خرچ کا یکدم بڑھ جانا میرے لیے ٹینشن بنتی جا رہی تھی، کیونکہ میرے پاس جو پیسے تھے وہ سب اس بنگلے کی اثر نو مرمت پر لگ گئے۔ دوسرا محدود پنشن تھی، باقی میری آمدنی کا کوئی ذریعہ خاص نہ تھا۔ مریض تو پہلے ہی کم آتے تھے، اس لیے میری پریشانی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ دوسری دقت مجھے تب ہوئی جب یہ مجھ سے آئے دن پیسوں کا بھی تقاضا کرتی رہتی، اور اگر کبھی میں پیسے دینے سے انکار کر دیتا تو یہ عجیب زمائنی باتیں کرتی۔ کئی بار میں کلینک سے اندر کمرے میں آرام کے لیے آتا تو اس کی سالی بہانے سے کمرے میں آ جاتی۔ اسے ساری باتیں پوچھنی تب یاد آتی جب میں کمرے میں اکیلا ہوتا۔ ایسے میں دائی بڑے زمائنی انداز میں ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے گزر جاتی تو میں گڑبڑا سا جاتا۔ جانے کیوں مجھے کچھ اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں بک لے کر آتش دان کے قریب بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کانوں کے پاس ایک سرگوشی ہوئی تو میں چونک گیا۔ میرے ارد گرد وہی مانوس خوشبو پھیل گئی، اور میں جان گیا کہ وہ جنزادی اس وقت کمرے میں موجود ہے، اور پھر مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے پاس ہی بیٹھی ہو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز انتہائی مترنم تھی اور بالکل کسی لڑکی کی آواز جیسی تھی۔ وہ مجھے کلینک میں جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں تو بس ہکا بکا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے دکھائی تو نہیں دے رہی تھی لیکن محسوس ہو رہی تھی۔ تب اچانک LCD روشن ہوئی اور اس میں مجھے اپنے کمرے کا منظر نظر آیا، جہاں پر دائی اور اس کی بہن کو اپنے بریف کیس میں سے پیسے نکالتے ہوئے میں لائیو دیکھ رہا تھا۔ میں عموماً ضرورت کے پیسے بریف کیس میں رکھتا تھا، اور اب ان پیسوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ چوری ہوتا دیکھ کر میں اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے میں پہنچا تو مجھے یوں اپنے سر پر اچانک دیکھ کر دائی اور اس کی بہن حواس باختہ ہو گئیں۔ پیسے ان کے ہاتھ میں ہی پکڑے ہوئے تھے، بریف کیس کھلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پیسے ان کے ہاتھ سے گر پڑے اور وہ دونوں کانپنے لگیں۔ انہوں نے اپنے پیروں میں گرے ہوئے پیسوں کی گڈی کو اٹھایا اور کھلے ہوئے بریف کیس کے اندر ڈال دیا، اور ایک دم سے بریف کیس خود بخود ہی بند ہو گیا تو وہ دونوں تھر تھر کانپتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ ہمیں معاف کر دیں ڈاکٹر صاحب، لالچ نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اب وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ معافی مانگنے لگیں، لیکن اچانک ہی میں نے جنزادی کو ان کے پیچھے کھڑے دیکھ لیا، جس کے چہرے پر ایک قہر تھا۔ تبھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زور کا دھکا ان دونوں کو دیا اور یہ دونوں ہی میرے پیروں میں جا گریں۔ میرا دل اتنا بوجھل ہو گیا کہ میں وہاں رکا نہیں۔ میں نے تو انہیں ضرورت مند سمجھ کر روزگار دیا، لیکن یہ تو اپنے ہی محسن کے گھر میں نقب لگانے لگ گئیں۔ نہ جانے کیوں اس وقت انسانوں سے میرا بھروسہ اٹھ سا گیا۔ میرا دل شدید رنجیدہ تھا، اس لیے مجھ سے کلینک میں بیٹھا ہی نہ گیا تو میں نے کلینک بند کر دیا اور افسوس سے اپنی پیشانی مسلنے لگا کہ جب بھی انسانوں پر بھروسہ کیا انہوں نے میرا بھروسہ ہمیشہ توڑ دیا۔ ان دونوں کو میں نے فارغ کر دیا، کیونکہ روز روز کی ذہنی اذیت سے بہتر تھا کہ میں اکیلا ہی رہتا۔
اب میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا اپنے بیتے وقت کو یاد کر رہا تھا، جس میں میرے لیے صرف دکھ ہی دکھ تھے۔ شہر کی زندگی سے میری کشش تقریباً ختم ہو گئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ میری محبوب بیوی، جس سے میری لو میرج تھی، مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو میں پاگل ہونے لگا۔ رشتوں سے میرا اعتبار اٹھ سا گیا۔ میں نے کوئی بہت ہی خوشحال زندگی نہیں گزاری تھی۔ میں جب پیدا ہوا تو میری ماں بھاگ گئی تھی اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھے ایک دن بھی سکون کا سانس لینے نہ دیا۔ وہ ہر وقت مجھے میری ماں کی ماضی کے حوالے سے طعنے دے دے کر ذلیل کرتی رہتی۔ وہ ہر آئے گے کے سامنے میری ماں کے قصے لے لے کر بیٹھ جاتی تو میری روح تک اذیت اتر جاتی۔ میں ابا سے جب اس کی شکایت کرتا تو ابا بھی مجھے کہتے کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، تیری ماں تھی ہی ایسی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے عورت ذات سے اس کے بعد نفرت ہو جاتی، لیکن مجھے اپنی کلاس فیلو سے محبت ہو گئی۔ یہ میڈیکل کالج تھا اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بائی پروفیشن میں ایک گائنی کا ڈاکٹر بنا۔ مجھے اپنی زندگی کے اس تضاد پر بڑی حیرانگی ہوتی تھی۔ شاید زنیرہ کی محبت میں یہ سب ہو گیا، لیکن پھر اسی محبت نے مجھے ڈس لیا۔ ہم دونوں کی محبت کی گواہ ایک 5 سالہ بیٹی ماہین تھی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جب میں نے زنیرہ سے علیحدگی لینا چاہی اور ماہین کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے اپنی بیوی کی گردن کو دبوچا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے تیزی سے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ اچانک ماہین کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا تو گویا میں جس سے پیار کرتا رہا وہ میرا خون ہی نہیں۔ اس سوچ نے میرے جسم کی رگوں میں ایک آگ سی بھڑکا دی۔ دل چاہا کہ زنیرہ کی اس بے وفائی پر اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن پھر اسے دھکا دیتے ہوئے میں ننگے پیر ہی اپنے گھر سے نکل آیا، جس گھر کو سجانے کے لیے میں نے اپنی محنت کی کمائی لٹا دی تھی۔ میں حالانکہ ڈاکٹر تھا، لیکن ایک ماں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس کی اولاد کا اصل باپ کون ہے۔ اس انکشاف نے میرے دل کو اتنا بوجھل کیا کہ میں نے فوراً ہاسپٹل سے ریزائن کیا اور میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے آبائی قصبے میں آ گیا، جو کہ ایک پہاڑی علاقے میں تھا۔ میں آج بھی اپنی محبت سے بنائے ہوئے گھر کے لیے کسی ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا، جہاں میں نے اپنی اولاد کی طرح ماہین کو پیار دیا۔ اور جب زنیرہ نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے تو اس وقت ماہین کے چہرے کا اضطراب مجھے بھولتا نہیں تھا۔ وہ کس قدر بے چین ہو کر میری طرف لپکی۔ ہائے وہ لمحہ کہ میں چاہ کر بھی اس کی جانب اپنے بازو نہ پھیلا سکا، اور زنیرہ اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگی۔ وہ بابا بابا پکارتی رہی۔ اس کی آواز مجھے آج بھی پاگل کرتی ہے۔ میں بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا۔ ماہین کی یاد میں میری آنکھ سے آنسو کب میرے گالوں پر پھسل گئے مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ تبھی ایک تیز خوشبو میرے گرد پھیلی تو میں چونکا۔ جن زادی کمرے میں آ گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے چہرے کو اوپر کیا ہو اور پھر نادیدہ انگلیاں میرے آنسو صاف کرنے لگیں۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا اور کرسی سے گرنے ہی لگا تھا تو کسی نے مجھے تھام لیا اور پھر وہ چلی گئی، مگر میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ وقت گزرتا رہا کہ ایک دن میں کلینک سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک نوجوان خاتون کلینک میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ نکاہت سے بولی تو میں چونک سا گیا۔ یہ آواز شناسا تھی۔ پھر وہ بولی، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں اس آواز پر پلٹا تو آدھے چہرے پر نقاب ڈالے وہ کھڑی تھی، لیکن اس کے وجود سے آتی ہوئی مانوس خوشبو سے میں پہچان گیا کہ یہ انسانی روپ میں کوئی اور ہے۔
میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ اسٹول پر بیٹھ گئی، مگر اس کے جسم کا سایہ دیوار پر پڑتے نہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جن ذاتی ہے۔ میں نے اس کا معائنہ پروفیشنل انداز میں کیا اور کچھ طاقت کی دوائیاں دیں، اور پھر وہ اٹھی اور باہر جانے کی بجائے وہ اندر کی طرف چلی گئی تو میں بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں جان گیا کہ وہ اپنے مخصوص مقام پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ بیری کے درخت پر ہلچل سی تھی جبکہ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے درخت کے پاس ایک عورت کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیں تو میں فوراً لالٹین لے کر باہر بھاگا۔ اکتوبر کا اینڈ تھا اور جاڑا پہاڑی علاقوں میں ابھی سے سخت ہو رہا تھا۔ میں موٹی سی شال لے کر باہر نکلا کہ صحن میں پھیلی چاند کی مدھم روشنی میں مجھے وہ جنزادی درخت کے قریب لیٹی دکھائی دی۔ اس دن معائنہ کرتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، اور آج وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا، لیکن میرا پروفیشن مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں کسی مریض کو اس حال میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اچانک میرا تذبذب دیکھ کر وہ کراہی، ڈاکٹر اللہ کا واسطہ میری مدد کرو، میں مصیبت کی ماری ہوں، مجھ بد نصیب کی طاقت میری انسان زادے سے شادی کے نتیجے میں شاہ جنات نے بطور سزا ختم کر دی ہے۔ بس تھوڑا سا علم میرے پاس ہے جس سے میں خود کو انسانوں سے چھپا سکتی ہوں، لیکن اب برداشت نہیں ہو رہی تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی ہوں، میری مدد کرو۔ وہ امداد طلب نظروں سے روتے ہوئے بولی تو میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور پھر اسے تسلی دی اور اسے کمرے کے اندر لے کر آیا۔ آتش دان میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی تاکہ کمرہ گرم ہو، کیونکہ اس کا بدن سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ پھر میں نے پانی گرم کر کے اپنے تمام اوزار اٹھا کر اس کے پاس لے آیا۔ یہ میرے پروفیشن کا پہلا کیس تھا جس میں ماں بننے والی عورت انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی، لیکن میں نے اس بات کو اگنور کیا کیونکہ اس وقت وہ میری مریضہ تھی۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی اور میں جان گیا کہ یہ نارمل ڈیلیوری نہیں بلکہ اس کا آپریشن ہی کرنا پڑے گا، تو میں نے اللہ کا نام لے کر اس کے آپریشن کو شروع کیا، اور پھر اللہ کے فضل سے وہ آپریشن کامیاب بھی ہو گیا اور وہ 5 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھی ہوش آ گیا اور وہ اپنے سبھی بچوں کو دیکھ کر بری طرح سے رو پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نے اسے نسبتاً ایک آرام دہ اور محفوظ کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ بے انتہا کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے سب کی نظروں سے بچانے کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں چھپا دیا اور ضرورت کی تمام چیزیں اسے مہیا کرتا رہا۔ وہ جب صحت مند ہو گئی تو اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرے گھر میں وہی اداسی چلی آئی جو میری ہمدم تھی۔ شال اوڑھے، آتش دان میں لکڑیاں جلائے، بک پڑھنے میں محو تھا کہ اچانک ایک دن گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے جوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے اپنی ماہین کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بابا کہتے ہوئے لپٹ گئی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ اس کی بات سن کر میں رو پڑا۔ تیمور شاہ، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ اس وقت غلط بیانی اس لیے کی کہ کہیں تم مجھ سے چھین نہ لو۔ زنیرہ کی روئی روئی آواز سن کر میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ جانتی ہوں تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہوں گے، لیکن میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ماہین میری جیسی زندگی گزارے۔ اسے تم اپنے جیسی مضبوط بنانا، مضبوط اور باوفا۔ یہ بات کر کے وہ رونے لگی
اور پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھ کر بولی، اس خاتون کا شکریہ جس نے تمہارا ایڈریس بتایا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر یہاں تک آئی۔ میں نے زنیرہ کے پیچھے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زنیرہ کے پیچھے کوئی خاتون نہیں بلکہ وہی جنزادی اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم باپ بیٹی کو گلے ملتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کے احسان کا بدلہ تو میں نہیں اتار سکتی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے باپ سے اس کی بیٹی کو تو ملوا سکتی ہوں نا ڈاکٹر صاحب۔ اس کی بات پر میں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ ماہین، میری کل کائنات میرے بازوؤں میں تھی۔ اس سے بڑھ کر میری خوشی کی انتہا کی بھی کیا جا سکتی تھی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سچی، سنسنی خیز، خوفناک کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے مجھے بہت قیمتی لگتی ہے۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہیر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایسی مزید سچی کہانیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔